اچھا ایک تو یہ دیکھیے ہم پیغمبر اکرم اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اسی طرح دیگر انبیاء ہیں ان کے اوپر بھی درود پڑھا جاتا ہے، مثلا درود ابراہیمی، اس کا انشاءاللہ آج تو نہیں اگلی نشست میں تذکرہ آئے گا۔ تو اس کا ایک طریقہ خود ائمہ نے بھی اس کا بیان کیا ہے کہ بلکہ پیغمبر سے ہی کہ اگر اس کا ایک طریقہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر دیگر انبیاء کے اوپر انسان درود بھیج رہا ہے تو بہتر یہ کہ پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے پھر ان کے اوپر درود بھیجے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں البتہ سوائے حضرت ابراہیم کے، ان کا اکرام اور عزت کے طور پر، یعنی پیغمبر اسلام کے جد بھی ہیں وہ، ان کے اکرام اور عظمت کے طور پر یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں سوائے حضرت ابراہیم کے اگر ان کا تذکرہ آ رہا ہے تو پہلے حضرت ابراہیم پر درود بھیجا جائے پھر مجھ پر درود بھیجا جائے۔ اور یہ بہت ساری مجموع البحرین و مطلع النیرین کے نام سے جو کتاب ہے فخر الدین ترہی کی، علامہ کی، تو اس میں بھی اس جو ہے بات کو لکھا گیا ہے۔ تو دیگر انبیاء کے اوپر درود جو ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، اور البتہ یہ ہے کہ پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام پہ پڑھا جائے پھر ان کے اوپر پڑھا جائے۔ اچھا کیا درود بھیجنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ نمازوں کے اندر تو ظاہر ہے جو واجب نمازیں ہیں ان میں تو درود پڑھنا واجب ہے، دوسری رکعت میں یا تیسری اور چوتھی رکعت کی نماز ہے تو سلام کے ساتھ بھی ایک دفعہ اور پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جو کتاب لکھی ہے پیام امام امیر المومنین علیہ السلام، جو نہج البلاغہ کی شرح ہے، اور 15 والیوم کے اندر یہ شرح لکھی گئی ہے، فارسی زبان میں ہے، اور بہترین شرح اس کی شمار کی گئی ہے نہج البلاغہ کی، اور تقریباً 20 سال کے عرصے میں شرح آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور ان کی ٹیم نے جو ہے مل کر اس کو لکھا تھا۔ اس میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہ بات لکھی کہ اپنی پوری زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ صلوات تو بھیجنا واجب ہے، ایک دفعہ، باقی جتنی دفعہ ہے وہ تاکیدی مستحب ہے۔ تو بہرحال اور نمازوں کے اندر جو پڑھا جاتا ہے یہ تو بہرحال جو واجب نمازیں ہیں اور اس میں تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، اور مستحب نمازیں جو ان میں جو ہے شرط صحت ہے، یعنی نماز بھی، یعنی اس میں تو گناہگار بھی ہوں گے واجب نماز، مستحب میں تو یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ آپ کی نماز باطل ہوگی تو چلیں کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا اگر نہیں پڑھا آپ نے۔ تو بہرحال واجب نمازوں کے اندر تو واجب ہے، لیکن نمازوں سے ہٹ کر فرماتے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے۔ اچھا اب اگر دوران نماز کبھی آپ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں یا ان کے القاب سنیں، مثلا محمد ان کا نام سنیں، احمد ان کا نام سنیں، یا القاب ہے مثلا مصطفیٰ ان کا لقب جو ہے وہ سنیں، جو اور اس طرح سے القاب ہیں۔ بعض اوقات آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز اس وقت آنے لگی، آپ نے اول وقت میں نماز شروع کر دی اور اس میں مؤذن جو ہے چاہے وہ یعنی غیر شیعہ اذان ہی کیوں نہ آپ کو سنائی دے رہی ہو، لیکن جب وہ کہے گا مثلا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو نماز کو آپ اسی جگہ پر روک کے پہلے درود پڑھنا آپ کے لیے مستحب ہے، اور اس کے بعد نماز کو وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے چھوڑا تھا۔ نماز میں کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر آپ قیام میں ہوں، سورہ پڑھ رہے ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، کسی بھی جگہ اگر آپ موجود ہیں اور پیغمبر اکرم کا نام نامی آپ کے کانوں سے ٹکرایا، چاہے وہ اذانوں کی صورت میں ہو، چاہے کوئی بچہ مثلا کلمہ یاد کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کمرے میں بیٹھا ہوا، اچھا محمد الرسول اللہ، کلمے کے اندر محمد الرسول اللہ ہے اور اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے، در اور یہ در کا ایک فرق ہے۔ تو بہرحال اگر پڑھ رہا ہے تو آپ پر مستحب ہوگا کہ جتنی مرتبہ بھی مثلا آپ سنیں گی تو یعنی جب بھی کان میں آواز جائے تو آپ اس وقت درود پڑھیں۔ اچھا اسی طرح ممکن ہے کہ کسی جگہ وہ ہوتا ہے میلاد ہے، مثلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو، یہ مثلا نعت کی کان میں آپ کی آواز آ رہی ہے، جیسے ہی نام یا لقب ان کا آپ کے کان سے ٹکرائے آپ کے لیے مستحب ہے کہ اس کو نماز کو روکیں، پہلے درود پڑھیں اور اس کے بعد پھر نماز کو کنٹینیو کریں۔ تو یہ ہے۔ اچھا اب یہ کہ درود کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، تو ایک تو یہی اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطاہرین بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز کہ جو کہ درود جس کے اوپر صادق آئے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں پیغمبر دوران نماز کبھی بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائے
تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ نماز کو روک کر درود پڑھیں۔ اچھا، اگر اس میں پیغمبر بار بار نماز میں سنا جائے، جیسے مثلا جیسے میں نے کہا کہ نعت کے وہ الفاظ وہ بار بار پڑھ رہا ہے، یا مثلا کوئی بچہ ہے وہ تکرار کر رہا ہے، اور جتنی مرتبہ بھی آپ کے کان سے، یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ آپ نے نماز میں رسول اللہ کے نام پر درود بھیجنا ہے اگر سنا جائے، جتنی مرتبہ بھی آپ کے کان میں آواز آئے اتنی دفعہ ہی اس کی تکرار کرنا مستحب ہے۔ تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑا ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تاکیدی ثواب ہے اس کا کہ آپ جو ہے اس عمل کو انجام دیں کہ درود پڑھا جائے۔ اچھا، اسی طرح سے علماء سے سوال کیا جاتا ہے اگر آیت درود دوران نماز اگر سنی جائے، مثلا ان اللہ و ملائکتہ والی جو آیت درود ہے، یہ اگر کوئی مثلا ٹی وی کے اندر آ رہی ہے یا کسی بھی اور طرح سے ہمارے کانوں میں آیت درود اگر جا رہی ہے، تو اس میں بھی نماز کو روک کر اگر درود پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یصلون علی النبی، تو بہرحال جو ہے اس میں بھی یہاں پر بھی صلوات پڑھی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی رسول اللہ کا نام یا تو کہیں لکھا ہوا پڑھیں یا سنیں تو مستحب ہے کہ صلوات پڑھیں۔ ایک یہ بھی علماء نے کہا کہ رسول اللہ کا نام آپ کو کبھی مثلا بیٹھے سوچ رہے ہیں اور ہمیں رسول اللہ کا نام یاد آ گیا، اس وقت بھی مستحب ہے کہ درود پڑھا جائے، فقط یاد آنے پر بھی۔ اللہم صلی علی محمد، یعنی سوچوں میں بھی ان کا نام رہنا چاہیے، تصورات میں بھی ان کو یاد کرنا چاہیے، جب بھی تصور میں آئیں رسول اللہ، یعنی ان کا نام، ان کا کوئی ذکر، ان کا کوئی لقب، تو اس وقت بھی یاد آنے کے اوپر بھی درود بھیجنا یہ مستحب ہے۔ اچھا، رسول اللہ کا ایک نام جو ہے وہ یاسین بھی ہے، سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، تو یہ بھی علماء سے سوال پوچھا گیا کہ یاسین پڑھتے وقت یا سنتے وقت کیا درود پڑھنا صحیح ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، اس وقت بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا تو تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، تو یاسین کے بعد ایک درود پڑھ لیا جائے، کیونکہ یاسین رسول اللہ کا نام ہے۔ ابن عباس سے بھی روایات ہیں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ہیں، دیگر ائمہ سے بھی ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو آیا ہے یاسین اور ایک آل یاسین، سلام علی آل یاسین، عام طور پر اس کو جو تلفظ کیا جاتا ہے کہیں الیاسین کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن مختلف جگہوں پہ قاریان جو ہیں وہ آل یاسین، اور روایات کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ آل یاسین سے مراد یعنی یاسین رسول اللہ کا نام ہے اور آل یاسین سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے، اور جو قرآن کی آیت بھی ہے سلام علی آل یاسین، اور اسی وجہ سے زیارت آل یاسین بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو یہ بھی اگر کہیں آ جائے سلام علی آل یاسین تو اس میں بھی درود پڑھنا یہاں پر بھی اس آیت کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو درود پڑھ سکتے ہیں، ثواب کا حامل ہے۔ یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کا قرآن میں جو خصوصی امتیاز ہے، ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنا عظیم درجہ ہے ان کا آل محمد کا کہ سوائے صاحبان فہم اور صاحبان عقل کے کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر قرآن سے انہوں نے مثال دی کہ قرآن میں دیگر انبیاء کا نام لے کر ان پر سلام کیا گیا ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، لیکن جب رسول اللہ کا تذکرہ آیا تو اس میں آیا کہ سلام علی آل یاسین، یعنی کسی بھی جگہ مثلا موسیٰ و ہارون، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، ان کی آل پر سلام نہیں کیا گیا، لیکن رسول اللہ کی آل پر قرآن کے اندر سلام کیا گیا، اور یہ ایک بڑا خصوصی امتیاز ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی آل کا۔ اور یہ بھی روایات میں بھی بات آئی کہ رسول اللہ کے قرآن میں 5 نام آئے ہیں، محمد، احمد، عبداللہ، یاسین اور نون۔ یہ قرآن کے اندر جو باقاعدہ نام ہیں پیغمبر کے، جو 5 نام آئے ہیں، اور 5 نام پیغمبر کے وہ ہیں جو قرآن میں نہیں آئے ہیں، فاتح، خاتم یا خاتم، کافی، مقفی اور حاشر۔ تو یہ نام ہے جو روایت میں آئے کہ یہ قرآن میں نہیں آئے، لیکن یہ بھی رسول اللہ کے نام ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی اسی سورہ یاسین کے اندر امام مبین والی ایک آیت آئی ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، سورہ یاسین کی جو 12ویں آیت ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کا علم جو ہے وہ امام معصوم، امام مبین میں احصا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔
تو جب نام آئے امام مبین کا تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اس سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب بھی یہ آیت آئے 12ویں آیت کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس وقت ایک درود بھی پڑھ لیا جائے تاکہ یہ کہ امام مبین سے مراد روایت میں حضرت امیر کی ذات گرامی. اور امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس روایت کو معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ لما انزلت هذه الآیۃ علی رسول اللہ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہہ رہے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ پر کہ ہم نے تمام اشیاء کا علم جو ہے امام مبین میں جمع کر دیا ہے، قام ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور عمر کھڑے ہو گئے، من مجلسہما، اس مجلس میں کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ هو التوراۃ، کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد یہاں پر تورات ہے؟ قال لا، رسول اللہ نے کہا نہیں. قال فهو الانجیل، قال لا، کہا کہ کیا اس سے مراد امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں. قال فهو القرآن، قال لا، یا رسول اللہ کیا اس سے مراد قرآن ہے؟ کہا نہیں. فاقبل امیر المومنین علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اسی وقت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام آ گئے. فقال رسول اللہ هو ھذا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء، کہا کہ یہ ہے وہ امام جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کے اندر جمع کر دیا، یہ ہے وہ ذات گرامی. درود بھیجیے محمد علیہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سورہ یاسین کی بھی آیت جس میں امام مبین کا تذکرہ آ رہا ہے، کیونکہ روایت میں مراد اس سے مولا امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، لہٰذا وہاں پر بھی آیت کے بعد اگر درود پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے.